ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس کے کرنے سے اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی کسی کا گہرا دوست، والدین، بہن، بھائی یا کوئی رشتہ دار میں سے یا اپنے بیٹوں میں سے، اپنی بیٹیوں میں سے، اپنی بیوی، اس دنیا سے کوئی بھی اپنا عزیز جا چکا ہے تو اس کو خواب میں دیکھنے کی خواہش ہے کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں محبت رکھی ہے، اور کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہے۔ کوئی بندہ ایسے بھی ملتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے اور وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، تو میں بہت اس کے لیے پریشان ہوتا ہوں۔ ایک دوست مجھے ملا اور کافی اس کا کاروبار بھی ہے، تو اس کی پہلی اہلیہ جو تھی، اب اس نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس میں غالباً 3 بچے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی جمعرات یا جمعے کے دن آج تک ناغہ نہیں ہوا، 7-8 سال ہو گئے ہیں میری بیوی کو مجھ سے جدا ہوئے، اور میں ہر جمعے کو یا جمعرات کو اس کی قبر پہ جاتا ہوں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ ایک اور دوست ہے، وہ بھی اسی طرح کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری خواب میں اس سے ملاقات ہو جائے، اور میں ہر روز تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ اس کی قبر پہ جاؤں اور اس کے ساتھ کچھ باتیں کر کے آؤں۔ اسی طرح ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے والدین سے شدید محبت رکھتے ہیں اور والدین کی قبر پر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صبح کے وقت اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں تو قبرستان سے ہو کر اپنے کام پر جاتے ہیں کہ اپنے والدین سے ملاقات کر کے ان کے پاس کچھ لمحے بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح بھائیوں میں بھی محبت ہوتی ہے، بہنوں میں بھی محبت ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی اگر اس دنیا سے جا چکا ہے، اب دل میں خواہش ہے کہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یہ بندہ دعائیں کرتا ہے۔ تو میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا جو اسی کے مطابق ہیں، جو آپ کو بہت ان سے فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی دیر تک اس عمل کی اہمیت کو آپ سمجھ نہ لیں، اتنی دیر تک وہ عمل کرنے میں وہ لطف، وہ مزہ نہیں آتا، جتنی دیر تک بندہ اس کی اہمیت کو سمجھ نہ لے کہ یہ کس صوفی نے بتایا ہے، کس اللہ والے نے بتایا ہے، یا کس فقیہ نے بتایا ہے، یا کس تابعی نے بتایا ہے، کسی صحابی نے بتایا ہے، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، یا قرآنی عمل ہے، تو جتنی دیر تک بندے کا دل خود مطمئن نہ ہو جائے اور یقین نہ ہو جائے، اتنی دیر تک وہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بندے کو جب یقین ہی نہیں ہے تو پھر وہ عمل کرنے میں خشوع اور خضوع بھی پیدا نہیں ہوتا۔ 2 واقعات ہیں۔ روض الفائق میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا بیٹا بڑا نافرمان تھا
اور بڑا گناہگار تھا۔ ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، اور اس اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرتی رہتی کہ میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی کہ میرا بیٹا دیندار بن جائے، گناہوں سے ہٹ کر دین کی طرف آ جائے اور توبہ کر لے۔ لیکن نہ تو اس کی دعا نے اثر کیا اور نہ ہی اس نے خود توبہ کی، بلکہ جوانی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا۔ جب بیٹا مر گیا تو ماں کو بہت صدمہ تھا کہ میرا بیٹا بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا۔ اس کی خواہش تھی میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھوں۔ خیر ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو بیٹا بڑی تکلیف میں ہے، شدید عذاب ہو رہا ہے۔ اب ماں جب آنکھ کھلی تو اور زیادہ صدمہ پہنچا اور پریشان ہوئی کہ میرے بیٹے نے توبہ نہیں کی، میں نے بڑی دعائیں بھی کیں اور میں نے اپنے بیٹے کو بڑی نصیحت بھی کی، لیکن میرے بیٹے نے میری ایک نہ مانی، اب وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ خیر پریشان رہی، دعائیں کرتی رہی۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو بیٹا بڑا خوش و خرم، بڑا خوش، اس کے انداز، اس کا لباس، اس کا رہنا سہنا تبدیل ہو چکا ہے اور بڑا خوش ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے پہلے ایک دفعہ تمہیں دیکھا تھا تو اس وقت تو بڑا شدید عذاب میں مبتلا تھا، آج تو خوش ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اماں یہاں قبرستان میں جتنے بھی لوگ تھے ان میں بہت سارے لوگ گناہگار تھے، ایک بندہ یہاں سے گناہگار گزرتا ہے اور قبرستان کے قریب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب قبروں کی حالت دیکھتا ہے تو اس قبرستان سے وہ عبرت حاصل کرتا ہے اور یہاں پہ کھڑا ہو کر وہ اللہ سے سچے دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد کچھ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ 20 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور وہ اس قبرستان والوں کو ہدیہ کر دیتا ہے، اصالِ ثواب کر دیتا ہے۔ اور اس درود شریف میں سے اور قرآن مجید کی کچھ آیات میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی ملتا ہے۔ اللہ نے اس کے اخلاص کو دیکھا، اس نے قبرستان کے قریب آ کے کھڑے ہو کے جو قرآنی آیات پڑھی، توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد قرآنی آیات پڑھی، درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت رکھی کہ جتنے قبرستان کے لوگ تھے سب میں تقسیم ہوا اور سب کے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا اور سب کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے عطا فرما دیے۔ تو میں اس لیے آج خوش ہوں۔ اماں یاد رکھنا درود شریف کی بڑی برکات ہیں، یہ دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ کہ ایک بندہ گزر رہا تھا، بات کرنے کا جو مقصد تھا کہ جو لوگ جاتے ہیں صبح قبرستان سے گزر کر اپنے والدین کی، اپنی عزیز و اقربا رشتہ داروں کی قبر سے سلام کر کے جاتے ہیں، دعائیں کر کے جاتے ہیں، تو اکثر ہماری جو عادت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد ہم چل دیتے ہیں۔ لیکن جو بات کرنے کا میرا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جب قبرستان میں ہم پہنچتے ہیں، محبت بڑی ہے ہمیں ان سے، تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اول بھی درود شریف پڑھیں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی ہم درود شریف پڑھیں۔ اس کی اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی۔ والدین کی قبر پر جائیں یا بہن بھائی اس دنیا سے کوئی جا چکا ہے، بیٹا بیٹی کو اس دنیا سے جا چکا ہے، کوئی عزیز و اقربا، یار بیلی سجن کوئی بھی جا چکا ہے، تو جب بھی اس کی قبر پر جائیں تو درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اب دوسرے واقعے کی طرف آ جائیے جس کو
آپ ضرور سمجھیے گا اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت، میری بیٹی لڑکی فوت ہو چکی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ خواب میں اپنی بیٹی سے ملاقات بھی کر سکوں اور اس کے ساتھ بات بھی کر سکوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور صوفیاء میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہیں عمل بتاتا ہوں، اگر تم اس عمل کو کرو گی تو انشاءاللہ تمہیں خواب میں تیری بیٹی سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل کی نیت کر لینی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر، 30ویں پارے کی جو آخری صورتوں میں سے صورت ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ صورت مبارکہ ہے، 4 رکعت نفل اور سورۃ التکاثر، چاروں رکعتوں میں سورۃ التکاثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تم نے دعا کرنی ہے اور درود شریف پڑھتے ہوئے تم نے سو جانا ہے۔ خیر وہ عورت گھر آئی، گھر آ کے اس نے 4 رکعت نوافل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھی، درود شریف پڑھتی ہوئی سو گئی۔ رات خواب میں اس کے سامنے اس کی بیٹی آتی ہے۔ جب بیٹی کو دیکھتی ہے تو بیٹی دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ اب ماں کیا دیکھ رہی ہے اپنی بیٹی کی حالت کو کہ اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور زنجیروں کے ساتھ اس کے پاؤں کو باندھا ہوا ہے، اور زنجیریں جو ہیں وہ آگ کی ہے، اور اس کا لباس بھی آگ کا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئی اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر کہ یہ میری بیٹی کس عذاب میں اور کتنے شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ خیر صبح ہوئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، آ کر عرض کرنے لگی کہ حضرت آپ نے جو عمل بتایا میں نے وہ عمل کیا، خواب میں میری بیٹی سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں نے اپنی بیٹی کو دردناک عذاب میں دیکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح کر تو اپنی بیٹی کے لیے صدقہ خیرات کر، انشاءاللہ اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی رات، ایک رات پہلے اس عورت کو خواب آیا ہے، اور اگلی رات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی خوش ہے، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ میں اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ لڑکی مجھے کہتی ہے کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں وہی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی، اور آپ نے ایک عمل بتایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نوافل، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھیں، اور خواب میں تیری بیٹی سے تیری ملاقات ہو جائے گی، میں وہی لڑکی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیری ماں نے تو اس سے برعکس تیرا معاملہ بتایا تھا، کہ اس سے الٹ معاملہ بتایا تھا کہ تو شدید عذاب میں مبتلا ہے، جو میں آج دیکھ رہا ہوں۔
تو آج تو ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، تیرے سر پر تاج ہے اور بڑی خوش نظر آ رہی ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ میری ماں نے جو دیکھا وہ سچ تھا۔ کل ایک صلحاء میں سے ایک بندہ ہمارے قبرستان، جس قبرستان میں موجود تھی، اس قبرستان میں 70,000 لوگ دفن تھے، اور ایک صلحاء میں سے ایک شخص وہاں سے گزرا اور وہاں پر قبرستان کو دیکھا۔ دیکھ کر وہاں پر رک کر اس نے درود شریف پڑھا۔ کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہیں، کوئی لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کوئی سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، بلکہ ایک مرتبہ اس نے قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر درود شریف پڑھا۔ اور سب سے افضل جو درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس بندے نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ایصال ثواب قبرستان والوں کو کر دیا۔ تو اس میں سے جو حصہ مجھے ملا تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے انعام و اکرام کے ساتھ نواز دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے 70,000 لوگوں کی بخشش فرما دی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ میں کس حالت میں ہوں، کتنی خوش ہوں، ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہوں، اور اس تخت پر بیٹھ کر میرے سر پر تاج ہے جو نور کا تاج ہے، کہ درود پاک کی اتنی برکت ہے۔ تو میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ جب بھی قبرستان کے قریب سے گزریں، یا جب بھی اپنے کسی دوست کو، والدین کو، اور عزیز و اقربا، رشتہ دار، سجن بیلی، کوئی بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، تو جب بھی اس کے لیے دعا کریں، پہلے درود شریف، اول آخر بھی درود شریف۔ اس درود شریف کو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں بھولنا۔ اس کو جب بھی قبرستان کے قریب سے گزرنا ہے، بڑا نہیں، وقت کم ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، نہیں پڑھ سکتے، چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو پڑھ لیا کریں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، بڑی برکات ہے۔ اب جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عمل بتایا، وہ عمل آپ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ اگر کسی نے کسی کو خواب کے اندر دیکھنا ہے، اپنے والدین میں سے، رشتہ دار میں سے کسی سے شدید محبت ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں اس کو خواب کے اندر دیکھوں، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اپنے کسی بھی مرحوم رشتہ دار کو، کسی بھی دوست کو، تو آپ نے بھی وہی عمل کرنا ہے جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں، 4 رکعت نفل کی نیت کر لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر، 4 رکعتیں 4 دفعہ سورہ فاتحہ اور 4 دفعہ سورۃ التکاثر پڑھیں، اور نوافل کے بعد دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے آپ سو جائیں اور نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں بندے کی خواب میں زیارت کروا دے، فلاں بندے سے میری ملاقات ہو جائے اور اس سے میں بات بھی کر سکوں۔ تو انشاءاللہ یہی جو عمل جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، آپ اس عمل کو کریں گے تو یقیناً خواب کے اندر اس بندے سے، اس مرحوم سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ کس حال میں ہے، امید ہے کہ آپ کو وہ حال بھی معلوم ہو جائے گا، تاکہ آپ اس کے لیے صدقہ خیرات بھی کر سکیں، اس کے لیے اپنی دعاؤں کو مزید بڑھا سکیں اور اس کے لیے مزید صدقہ خیرات کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے۔ اور درود شریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے، قبرستان کے قریب سے گزریں، ویسے یاد آ جائے تو چھوٹا درود پڑھ کے ان کو ایصال ثواب
کر دیا جائے۔ اگر خواب کے اندر دیکھنا ہے تو جو عمل میں بتا چکا ہوں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ خواب کے اندر آپ کو اس شخص سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب دوسری بات آپ سمجھ لیں، حضرت مولانا خیر محمد مکی صاحب جو بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر وہ بیان کرتے ہیں، ان کی نشست ہوتی ہے ہر روز میرے خیال سے عشاء کی نماز کے بعد۔ میں تو جب گیا 2 دفعہ گیا، اللہ سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، تو ان کے بیانات سنتا تھا اور دیکھتا بھی تھا، ملاقات بھی سامنے بیٹھ کر 1-2 دفعہ ہوئی ہے کہ جب ان کے بیان سن رہا تھا تو سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تو مولانا خیر محمد مکی صاحب وہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ میرے ایک چچا تھے، میرے والد محترم کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی، اور اس محبت میں وہ ان کا انتقال ہو گیا، اور میرے جو والد محترم سے اب ان کا دل تھا کہ میں اپنے بھائی کو خواب کے اندر دیکھوں۔ خیر انہوں نے اپنے استاد محترم کو خط لکھا کہ آپ مجھے کو عمل بتا دیں، تو انہوں نے خط کا جواب دیا کہ یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے تو اسے پردہ ہی رہنے دیں، کہ جو بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ آسانی میں ہے یا پریشانی میں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ پردہ ہے اس کو پردہ ہی رہنے دیں۔ میں نے آپ کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل تو بتا دیا ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اگر اللہ تعالیٰ کے پردے کو پردہ رکھنا چاہیں تو تب بھی آپ کی مرضی، اگر عمل کر لیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر عمل نہ کریں تو تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر دل چاہتا ہے ملاقات کرنے کو تو پھر آپ یہی عمل 4 رکعت نوافل والا اور سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھیں گے، درود شریف پڑھتے سو جائیں گے، تو انشاءاللہ جس مرحوم سے ملاقات کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی آپ سے ملاقات کروا دیں گے۔ آپ نے اس عمل کو اپنی مرضی سے کرنا ہے، دل چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر نہ چاہے تو نہ کریں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی قبر کی زندگی کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو اس دنیا میں مسلمان موجود ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔